السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آئیے حالم کی اگلی قسط کی طرف بڑھتے ہیں۔ وین کی پچھلی طرف سوار ہو کر انہوں نے اپنے متنگ اتار دیے۔ نیچے دونوں نے پیسٹ کنٹرول کا زرد یونیفارم پہن رکھا تھا۔ تالیہ نے اپنے بیگ سے ٹوپیاں اور ماسک نکال کے داتن کی طرف بڑھائی۔ پچھلی طرف ایک ہی ورکر بیٹھا تھا جو ان سے واقف لگتا تھا، اس لیے جلدی جلدی ان کو سلنڈر اور دوسری چیزیں تھمانے لگا۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کیت، داتن نے روب دار آواز میں اسے گھورا تھا۔ یہ تیسرا کام ہے جو ساشا، میں اور آپ کر رہے ہیں۔ پہلے کبھی گڑبڑ ہوئی تھی کیا؟ ہم پیسٹ کنٹرول میں نوکری اس لیے کرتے ہیں تاکہ ڈینگیز کام کر سکیں۔ اگر ہماری جگہ آپ جعلی ورکرز لے کر جاتی ہیں تو بعد میں بانڈا پھوٹ جاتا۔ اب ہمارا سارا کام لیگل ہے، وہ برا مان کے بولا تھا۔ اور سنو، داتن کہنے لگی تو تالیہ نے دبی آواز میں اسے ٹوکا، زیادہ باتیں نہیں کرو اس سے موٹی، شرم کرو، میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں۔ غلط، تم میری دادی کی عمر کی ہو۔ چند منٹ بعد فاتح رامزل کے لان میں ورکرز اسپرے کرتے نظر آ رہے تھے۔ اسرا بادل نخواستہ رک گئی تھی مگر کار میں بیٹھی تھی۔ ملازم نگرانی پہ کھڑے تھے۔ ورکرز کا ہیڈ آصف اونچی اونچی ہدایت دے رہا تھا۔ سارے میں گھنی دھند پھیلی تھی۔ داتن لاؤنج میں اسپرے کروا رہی تھی۔ ایسے میں سب کو مصروف پا کر تالیہ دھند میں فوگ گلاسز کی مدد سے دیکھتی آگے چلتی آئی۔ وائی فائی جام کر دیا تھا اور ہوم الارم گارڈز نے خود ہی آف کر دیا تھا۔ کہا تھا نا وہ ہمیں خود دعوت دیں گے اب، تالیہ کان میں لگے ننھے سے آلے میں بولی۔ ایسا ہی ایک آلہ داتن کے کان میں بھی لگا تھا۔ اس نے لاؤنج کے پرلے کونے سے اشارہ کیا۔ کوئی اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ تیزی سے بیڈ روم میں گھس آئی۔ اندر آ کے اس نے گلاسز اتارے اور گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لیا۔ سادہ کمرہ، سادہ پردے، خالی دیواریں، بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھی ایک ننھی بچی کی تصویر اور ساتھ میں مسکراتا فاتح۔ تالیہ آگے آئی اور ڈریسنگ روم کی الماریاں کھولیں۔ مردانہ کپڑے ٹنگے تھے۔ یہ فاتح رامزل کا کمرہ تھا۔ بریسلیٹ تو مسز فاتح کلائی میں پہنے رکھتی ہیں مگر ایک اینٹیک تحفہ انہوں نے یقیناً الماری یا لاکر میں رکھا ہوگا۔ مگر تالیہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ فاتح نے تنگو کامل کے بیٹے کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ وہ سکہ اصلی نہیں ہے۔ ہاں اصلی نہ صحیح، قدیم تو ہے، کوئی اینٹیک ایسے پھینک تو نہیں دیتا، اور مسز اسرا جیسی آرٹ کلیکٹر تو بالکل بھی نہیں۔ اب وہ جلدی جلدی دراز کھول رہی تھی۔ مختلف خانے چیک کیے، پھر آخری الماری کھولی تو دیکھا سامنے کونے میں ننھا سا سیف نصب تھا۔ سیف کی حیت دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ آج ہمارا اچھا دن ہے بڑھیا، کان میں لگے آلے میں وہ بولی، کیونکہ اتنے بڑے لیڈر نے اپنی قیمتی چیزوں کو چھپانے کے لیے صرف ایک فائر سیف کا سہارا لیا ہے۔ کیا؟ فائر سیف؟ دروازے کے باہر کھڑی داتن نے حیرت سے سرگوشی کی، پھر اندر آتے ملازم کو دیکھا تو اس پہ برس پڑی۔ تم بغیر ماسک کے اندر کیا آ رہے ہو؟ کینسر کروانا ہے؟ پھیپھڑے خراب کروانے ہیں؟ جانتے ہوئے کیمیکل کتنے نقصان دہ ہیں؟ ماسک پہن کر آؤ۔ ملازم ہڑبڑا کے باہر بھاگا۔ میرے کان میں مت چیخو۔ اندر سیف کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی تالیہ نے برا سا منہ بنایا، پھر اپنا ننھا سا بیگ زمین پہ رکھا۔ تجوریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ فائر سیف وہ تجوری ہوتی ہے جو اگر گھر کو آگ لگ جائے اور تجوری 2-3 گھنٹے جلتی بھی رہے تو اندر کی چیزیں محفوظ رہتی ہیں۔ ایسی تجوریوں میں لوگ قیمتی کاغذات رکھتے ہیں اور ان کو کھولنا آسان ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تجوریاں جو زیورات یا رقم کے لیے ہوتی ہیں، ان کو بلگری سیف، چوروں کی تجوری کہا جاتا ہے۔ جلتی یہ بھی نہیں ہے مگر چوروں کے لیے ان کو کھولنا بہت کٹھن ہوتا ہے۔ تم مقناطیس لائی ہو؟ داتن نے دبی سرگوشی میں کہا۔ تالیہ سارا زیادہ راہ ساتھ اٹھاتی ہے میڈم۔ اس نے مسکرا کے بیگ سے ایک سلور رنگ کا گول ہاکی پٹ ریئر ارتھ میگنیٹ نکالا۔ وہ ایسا تھا جیسے 2 شامی کبابوں کو اوپر تلے ملا کے رکھا گیا ہو اور اس کو ایک جراب میں ڈالا۔ اگر ڈائریکٹ مقناطیس لوہے پہ دکھا دیتی اور اس کو انگلی درمیان میں آ جاتی تو وہ وہیں چپکی پڑی ہوتی۔ پھر جراب میں لپٹے مقناطیس کو تجوری کے دروازے کے اوپر بائیں کونے پہ رکھا۔ یہ سب سے پہلا سیف ہے جس کو کھولنا سیکھا تھا میں نے داتن، وہ مسکرا کے بتانے لگی۔ اس کے اندر جو کنڈا اور دروازے کے لاک کو جوڑے ہوئے ہیں وہ مقناطیس کے ساتھ چپک جاتا ہے یوں، اور اس نے مقناطیس آہستہ سے دائیں طرف پھیرا تو دروازے کی دوسری طرف کنڈا ہلنے لگا۔ چند سیکنڈ مزید لگے اور کلک کی آواز آئی۔ تالیہ نے تجوری پہ نصب پاسورڈ پیڈ کو زبان نکال کے دکھائی۔ ہا ہا، جب مقناطیس ہے میرے پاس تو تمہارے پاسورڈ کو دبانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور مزے سے دروازہ کھولا۔ وہ کھل گیا۔ فاتح رامزل کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کسی نے تجوری کھولی تھی۔ مسکرا کے اب وہ کاغذات باہر نکالنے لگی، پھر اندر ہاتھ مارا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہاں کچھ رقم، پاسپورٹ، کاغذات وغیرہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ تالیہ کا چہرہ اتر گیا۔ تجوری بند کر کے اٹھی اور کھلی الماری کو دیکھا، پھر بوئیں سکوڑی۔ صرف مردانہ کپڑے، ٹائی، کوٹ، یہ صرف فاتح کا کمرہ ہے کیا؟ وہ چونکی، پھر لاؤنج سے سب کچھ
ठीक करके बाहर आई। लाउंज में वर्कर्स इसी तरह काम कर रहे थे। गहरी धुंध हर सू फैली थी। दातिन को इशारा करती वो दूसरे मास्टर बेडरूम में चुपके से दाखिल हुई। वो दो मुलाजिम सामने ही थे मगर धुंध के बायस इसको नहीं देख सकते थे। वाह क्या आलीशान कमरा था असरा का। ऊंचे मखमली पर्दे, कीमती पेंटिंग्स और आर्ट वर्क। ड्रेसिंग टेबल पे सजी परफ्यूम की बोतलें। सताइशी अंदाज में इधर उधर देखती वो सिंगार में तक आई और दराज खोले। फिर वार्डरोब खोला। कोई सेफ नहीं था। बेड साइड टेबल चेक की मगर बेसूद ठहरा। वहाँ एक रिमोट पड़ा था। ये ब्लाइंड्स के रिमोट जैसा था। एसी का तो नहीं था। तालिया ने रिमोट एक पेंटिंग की तरफ बुलंद किया और बटन दबाया। पेंटिंग आहिस्ता से दाएं तरफ हटी और दीवार में खाना नजर आने लगा। अंदर यकीनन सेफ था। वो मुस्कुराई और आगे बढ़ी मगर जैसे ही वो करीब आई मुस्कुराहट फीकी पड़ी। दिल धक से रह गया। जल्दी करो तालिया। दातिन उसके कान में शोर डाले हुए थी। दातिन उसको अपनी आवाज़ गहरी खाई से आती सुनाई दी। सेफ मिल गया मगर ये TL30 सेफ है। ग्रुप 2 कम्बिनेशन लॉक। उसने दरवाजे पे लगे पहिए को छुआ। अगर इसमें ड्रिल से सुराख करूं तो दरवाजे के अंदर शीशे की तह टूट कर इसको मज़ीद मुश्किल तरीके से लॉक कर देगी। मुक्के मारूं तो स्प्रिंग रीलॉक हो जाएगा। आरी से काटूं तो 1 घंटे बाद दरवाज़ा कटेगा। फिल्मों में तो लोग 1 मिनट में खोल लेते हैं तालिया। शायद दो चार एक से एक्सपर्ट हों दुनिया में, लेकिन अगर मैं लॉक को घुमा कर अंदर पिंस की आवाज़ सुनते हुए इसका पासवर्ड कॉम्बिनेशन मालूम करने की कोशिश करूं तो इसमें 75 मिनट लगेंगे। 1.25 घंटा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। तो फिर? तालिया ने रुक कर हसरत भरी निगाह से सैफ को देखा और चंद कदम पीछे हटी। फिर भागो दातिन, मैं तुमसे गाड़ी में मिलती हूँ। दातिन तेजी से बाहर को निकली। चेहरा झुकाए धुंध में चलती वो घर से बाहर निकल आई और सड़क पार की। पार्क तक आई। उनकी कार वहीं खड़ी थी। दातिन ने बैठते ही अपना मास्क उतारा और इधर उधर देखा। तालिया अभी तक नहीं आई थी। वो कुछ देर इंतजार करती रही। तालिया किधर हो? इसे फिक्र हुई। तालिया की फंसी फंसी सी आवाज़ सुनाई दी। दातिन, वो मुलाजिम आ गया तो मैं अलमारी में छुप गई। वो मुझे अलमारी में लॉक कर गया है। दातिन के पैरों तले से ज़मीन निकलने लगी। तालिया, तालिया कैसे हुआ? दातिन, मुझे निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ओह, मैं क्या करूं? तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। दातिन को ठंडे पसीने आने लगे थे। दातिन, मुझे निकालो, मुझे सांस नहीं आ रहा। ओह खुदाए, प्लीज़ मुझे बचा ले, मेरा दमा ख़राब हो रहा है। तालिया मेरी बच्ची। दातिन की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से मास्क पहनने लगी फिर रुकी। तुम्हें कब से दमा हुआ? 2 मिनट पहले से। वो उसके कान के इतना करीब चीखी कि दातिन उछल पड़ी। तालिया हंसती हुई दरवाज़ा खोल के अंदर बैठी थी। दातिन का मुंह खुला का खुला रह गया था। एहसाब शल थे। चंद लम्हे गुजरे और इसकी रंगत सुर्ख पड़ने लगी। तुम? गुस्से के मारे वो बोल नहीं पा रही थी। हा और वो हंसती जा रही थी। मैं अलमारी में फंस सकती हूँ क्या? तुम तो रोने वाली हो गई थी। उफ, तुम कितनी क्यूट हो दातिन पदुका। उसने मोटी औरत के सियाह फुले गाल की चुटकी काटी। दातिन ने गुस्से से आंखें रगड़ी और बेबसी से इसे देखा। तुम छोटी हिरनी, तुमने मुझे कितना डरा दिया। अंदाजा है तुम्हें? किसी दिन सच में फंसोगी और मैं नहीं आऊंगी। कंजेल कहानियों वाला छोटा हिरन। अच्छा ना, डांटो तो नहीं। वो टोपी उतारते हुए कह रही थी। दातिन ने हूँ के कार स्टार्ट की। अब क्या होगा? प्लान ए के बाद प्लान सी भी बेकार गया। बेफिक्र रहो, प्लान डी है ना। फिर इसने जेब से एक सुर्ख और गुलाबी कार्ड लहरा के दिखाया। मुझे देर इसलिए हुई क्योंकि मैं मिसेस असरा की नीलामी में अपना ज़बरदस्ती वाला इनविटेशन कार्ड उठाने रुक गई थी। यही है हमारा प्लान डी। और प्लान बी का क्या? दातिन को सख्त चिढ़ होती। तालिया के प्लान है, तालिया की मर्जी। उसने बेनियाजी से शाने उचकाए। और अगर मुलाजमा ने चेकअप के बाद बताया कि इसको डेंगू नहीं हुआ तो असरा को शक नहीं होगा। दातिन अभी तक गुस्से से इसकी गलती निकालना चाह रही थी। अभी दुनिया में मुलाजमों की वो किस्म पैदा नहीं हुई दातिन जो मालिक को कहे कि वो बीमार नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो सब सच सच बता के छुट्टी और माली इमदाद देने का इतना अच्छा मौका गंवा देगी? दातिन का गुस्सा हवा होने लगा। ड्राइव करते हुए इसने एक गहरी सांस लेकर तालिया को देखा। इस वक्त मुझे बहुत बुरी लग रही हो तुम, लेकिन एक बात है, तुम कभी मायूस नहीं होती, हार नहीं मानती। एक प्लान ठप हुए तो दूसरा ले आती हो। इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो तुम तालिया? पतले और जवान लोगों में बड़ी हिम्मत होती है बुढ़िया, मगर तुम क्या जानो। वो अफसोस से बोली थी और दातिन ने चंद मिनट के लिए इससे बात न करने की कसम उठा ली थी। केल पे इस दोपहर फिर से सियाह बादल छा गए थे। बारिश के मोटे मोटे कतरे एकदम से बरसना शुरू हुए और सारी सड़कें जलथल हो हुई थी। बाजारों में फिरते लोगों ने छतरियाँ तान ली और साहिबान की तरफ दौड़े। ऐसे में ऑफिस का दरवाज़ा खोल के एडम दाखिल हुआ। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी का गिलास बंद ढक्कन और स्ट्रॉ से लेस रखा था। ऑफिस में मध्यम बत्तियां जल रही थीं। ब्लाइंड सख्ती से बंद थे। फाते कंट्रोल चेयर पे बैठा था, कदरे तकान ज़दा, पीछे को टेक लगाए।
ٹائی ڈھیلی کر کے سفید شرٹ کی آستین پیچھے کو موڑے وہ سنجیدہ لگتا تھا۔ سامنے ایک سفید بالوں والے صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں سے ایڈم کو ان کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کھنکھارتا ہوا میز تک آیا۔ مہمان کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ فاتح کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ عبداللطیف ٹی وی پہ اس نے ان کو دیکھ رکھا تھا، نامور سیاستدان اور کاروباری شخصیت۔ ایک چور نظر ان پہ ڈالے سنجیدگی سے ایڈم نے میز پہ ٹرے رکھی۔ مہمان کی چائے آئے رکھی تھی۔ یہ فاتح کی کافی تھی جو وہ مال میں خاص شاپ سے لاتا تھا۔ وہ اس کے علاوہ کہیں کی کافی نہیں پیتا تھا۔ اس کو فکس کرو۔ وہ کافی رکھ کے مڑنے والا تھا کہ فاتح نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ایڈم نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ ایک آفس کیبنٹ کا دروازہ گرا پڑا تھا۔ دروازے کا جوڑ قبضہ وغیرہ سب اکھڑ گئے تھے۔ رائٹ سر۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر فاتح کی طرف گھوما۔ میخ اور ہتھوڑا ہوگا ادھر سر؟ وہ جو الجھن اور اکتاہٹ سے گفتگو شروع کرنے جا رہا تھا، اس سوال پہ ایک نظر اٹھا کے ایڈم کو دیکھا، پھر واپس مہمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک سخت نظر ایڈم پہ گھڑوں پانی ڈال گئی۔ وہ تیزی سے باہر لپکا۔ فاتح کے سیکرٹری سے ہتھوڑا مانگا، وہاں نہیں تھا۔ کسی نے بتایا کچن میں دیکھے۔ وہ ادھر بھاگا۔ بہرحال تھوڑی تگ و دو کے بعد وہ میخیں اور پیچکس لیے آفس میں دوبارہ داخل ہوا اور باس سے نظر ملائے بغیر ٹوٹی کیبنٹ تک آیا اور پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ عیش نے تمہیں پھنسا دیا فاتح، اب تم کیا کرو گے؟ کنیکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ عبداللطیف صاحب فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا، خاموشی سے ایک ہاتھ گال تلے رکھے کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ ہار مان جاؤ گے نا؟ ہار مان جاؤ گے؟ صرف پیسوں کے پیچھے ہم پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں، عوام تمہارے ساتھ ہوں گے، بارسٹر نیشنل کے 2.5 لاکھ ممبرز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں، تم پارٹی چیئرمین منتخب ہو سکتے ہو۔ ایک آدمی تھا عرب میں، وہ گہری سانس لے کر عبداللطیف کی طرف چہرہ گھما کے کہنے لگا۔ آواز آہستہ اور تکان زدہ تھی۔ ایڈم دھیرے دھیرے پیچ کسنے لگا، سر جھکائے، سنجیدہ صورت بنائے، مگر کان گفتگو پہ لگائے ہوئے۔ مالدار، عزت دار، باوقار، اس کا نام عمر تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کعبہ آنے والے حاجیوں کے لیے شوربے میں روٹی توڑ توڑ کے رکھ چھوڑتا، جس کو سب کھاتے اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ اس سے لوگوں نے اس کا نام ہاشم رکھ دیا، روٹی توڑنے والا۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں، انہیں ایک دنیا اچھے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ ایڈم پیچ قبضے پر جمائے آہستہ سے اسے اوزار سے کس رہا تھا۔ دھیان وہیں تھا۔ ہاشم ایک دفعہ ملک شام گیا تو راستے مدینہ میں اس نے خاتون سے شادی کر لی، کچھ دن وہاں ٹھہرا اور پھر شام چلا گیا۔ اس سفر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے سے بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر ہاشم کے خاندان والے اس شادی سے واقف نہیں تھے تو بچہ ماں کے پاس پلتا رہا۔ اس کے بال بالکل سفید سے تھے، بلونڈ سنہرے جیسے، اس لیے اس کا نام شیبہ، سفید بالوں والا، رکھا گیا۔ شیبہ 10-12 سال کا ہوا تو ہاشم کے بھائی مطلب کو اس کا علم ہوا۔ مطلب کے لیے ایک جذباتی دچکا تھا۔ وہ فوراً مدینہ گیا اور بھتیجے کو اس کی ماں سے اصرار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ عرب میں لوگ سفر سے واپسی پہ نوجوان غلام خرید کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ مطلب جس وقت شیبہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیا غلام خرید کر لایا، تو وہ اس لڑکے کو عبد المطلب پکارنے لگے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کلیئر کر دیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، مگر شیبہ کا نام اس دن سے عبد المطلب پڑ گیا اور آج تک ہم ان کو اسی نام سے جانتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یہ قصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ٹھہرو۔ عبداللطیف صاحب نے پہلو بدلا تو فاتح نے ہاتھ سے اشارہ کر کے انہیں ٹھہرنے کو کہا اور اسی سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ ایڈم کے کان بھی وہیں لگے تھے۔ عبد المطلب مکہ کے اعلیٰ اور معزز خاندان میں سے تھے۔ اگر تم ان لوگوں کی تاریخ پڑھو تو دیکھو کہ یہ بہت اونچے اخلاق کے عظیم لوگ تھے، باوقار، بہادر اور جری۔ یہ ہماری طرح چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے بڑے بڑے سمجھوتے نہیں کرتے تھے۔ یہ دولت اور قیمتی چیزوں کے انبار اپنے گرد لگا کے خود کو ان کا غلام نہیں بناتے تھے۔ عبداللطیف، یہ آزاد لوگ تھے، یہ اپنے جذبات اپنی آستین پہ پہن کے رکھتے تھے۔ عبد المطلب کی مکہ میں بہت عزت اور ناموری تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت، نڈر اور دل کے سچے۔ ان کو ایک رات خواب میں کسی کی آواز آئی کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ وہ اٹھے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ وہ سانس لینے کو ٹھہرا۔ ایڈم کے ہاتھ رک چکے تھے، وہ بالکل دم سادے سن رہا تھا، گردن کے پیچھے کے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ زمزم کا کنواں کئی صدیاں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت دفن کر دیا تھا، اور ساتھ انہوں نے کعبہ کے سونے کے 2 ہرن، قدیم تلواریں، زرہیں وغیرہ بھی اس میں دفن کی تھیں۔ یہ سب نیشنل ٹریجریز تھا، مگر عبد المطلب کو سمجھ نہیں آ سکا کہ اس کو کیسے کھودیں۔ اگلی رات انہوں نے پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے، زمزم کا کنواں کھودو، تم اسے کھود کے نہیں پچھتاؤ گے، یہ تمہارے آباء و اجداد کی طرف سے تمہارا تحفہ ہے۔
یہ نہ کبھی سوکھے گا نہ اس کا پانی کم ہوگا، یہ حاجیوں کی پیاس بجھانے کو کافی ہوگا۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ یہ کہاں ہے؟ تو جواب ملا، ٹیلے کے پاس، جہاں کوا چونچ سے زمین پہ دستک دے رہا ہے۔ اگلی صبح وہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کعبہ کی طرف گئے۔ قریبی ٹیلے پہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور زمین پر چونچ رگڑنے لگا۔ دونوں باپ بیٹے نے کدالیں تھامی اور اس جگہ کو کھودنے لگے۔ یوں صدیوں سے دفن کنواں دریافت ہو گیا، خزانہ بھی مل گیا، مگر دوسرے لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، مگر عبد المطلب کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ہے، اسے ہم نے ڈھونڈا ہے۔ وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد المطلب وہاں اکیلے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس وقت ان کو اپنا آپ بہت کمزور لگا اور گو کہ بعد میں ان کو سارا خزانہ اور کنویں میں سے حصہ مل ہی گیا، لیکن اس موقع پہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک کو کعبہ کے پاس قربان کروں گا۔ ان کے مرتبے کا سردار، ایک بہادر آدمی، ایک جرأت مند لیڈر، وہ صرف ایک چیز کے بل بوتے پہ ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، اپنے خاندان کی طاقت، اور کچھ نہیں۔ ہم تب تک کسی جنگ میں نہیں جا سکتے عبداللطیف جب تک ہمارا خاندان ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ اگر ہم ان کو کنونس نہ کر سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، اگر وہ ساتھ چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس کی آواز میں تکلیف سمٹ آئی تھی۔ ایڈم بالکل شل سا بیٹھا تھا۔ اس نے باس کو اتنے دکھ سے بات کرتے پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں اس انتخاب میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک اسرا اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں۔ میں پیسے کی کمی سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنے سال میں نے ملیزیا کے لیے جدوجہد کی، دکھ اٹھائے، قربانیاں دیں۔ اس نے ایک نظر فوٹو فریم پہ ڈالی جو میز پہ رکھا تھا۔ ننھی سی مسکراتی بچی۔ فاتح کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ ہر بات کے اختتام پہ میں یہی سوچتا تھا کہ کبھی تو اللہ مجھے ہر چیز کے لیے کمپنسیٹ کرے گا، لیکن اب عیش چاہتا ہے کہ میں اپنے خواب سے دستبردار ہو جاؤں۔ تو کیا وہ اتنے سال بے مصرف گئے؟ ان ساری قربانیوں کو میں ضائع کر دوں؟ خواب تو بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے ساتھ بڑا کرتے ہیں، لیکن میرے خواب شاید بوڑھے ہو گئے۔ ایڈم نے آخری پیچ کسا اور سامان اٹھا کے اٹھ گیا۔ دروازے کھولتے ہوئے اس نے سنا کہ عبداللطیف کہہ رہے تھے، اسرا کو کنونس کیا جا سکتا ہے میں اگر اس نے باہر آ کر دروازہ بند کیا تو آوازوں کا رستہ رک گیا۔ وہ وہیں سیکرٹری کے کیبن کے آگے منتظر افراد کے پیچھے صوفے پہ بیٹھا اور موبائل نکال کے اپنی ماں کو کال ملائی۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھایا، ایڈم گہری سانس لے کر نظریں جھکائے کہنے لگا، تم صحیح کہتی تھی ماں، مجھے فاتح رامزل کی دل سے خدمت کرنی ہے۔ وفاداری، سچائی اور امانت کا آج کل کوئی مول نہیں ہوتا، اور پتہ ہے کیا، اب میں بھی زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہوں، بڑا آدمی، اونچے خواب، اونچے مقصد رکھنے والا۔ مجھے اپنے آپ کو کسی بامقصد کام کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور جو آنکھوں میں نئے نئے خواب سجائے کہہ رہا تھا، ایک دم اس کے جوتے پہ کسی نے بوٹ رکھا تو وہ بلبلا کے اٹھا، بلبلا کے کھڑا ہوا اور موبائل نیچے کیا۔ سامنے سیکرٹری کھڑے سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وہ بوکھلایا۔ تمہیں اب تک برداشت کر رہا ہوں میں، لیکن یہ جو تم اوور سمارٹ بن کے فاتح صاحب کے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کر رہے ہو، عبداللہ کی نوکری ہتھی آنا چاہتے ہو تم کیا؟ ہاں؟ نہیں سر، آپ کو غلط فہمی، وہ ہکلایا، مگر سیکرٹری نے غسیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بوٹ سے اس کا انگوٹھا مزید زور سے دبایا۔ اس آفس میں بہت سے آئے بہت سے گئے، جو آتا ہے طاقت کا خواب لے کر آتا ہے اور میں اسے مکھی کی طرح نکال پھینکتا ہوں۔ اس لیے لمبے لمبے خواب مت دیکھو، اپنے گنے چنے دن پورے کرو اور سر سے زیادہ فرینک نہ ہو، ورنہ ابھی عبداللہ کو کال کر کے بتا دوں گا کہ تم اس کی نوکری ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہاری جگہ لے لے گا۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر، ایڈم نے نگاہیں جھکا دی۔ اب مجھ سے معافی مانگو، نوجوان سیکرٹری سے اسی طرح گھورتے ہوئے چبا چبا کے بولا تو ایڈم نے گلابی پڑتی آنکھیں اٹھائی۔ سوری سر، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہنکارا بھر کے مرا اور بوٹ اس کے پیر سے ہٹا دیا۔ ایڈم نے فون اوپر کر کے دیکھا، کال ابھی تک ملی ہوئی تھی اور ماں یقیناً خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو وہ خود سے ہی کہنے لگی، لوگوں کی تنقید نہ ہو تو کوئی آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ تم دیکھنا اللہ تمہیں دوہرا بخت لگائے گا ایڈم، تم ایک دن دنیا پہ حکومت کرو گے، یہ تمہاری ماں کی دعا ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں سونے کے ہرن اور زمزم کے کنویں کسے ملتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ کیچڑ آلود زمین تھی اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ 4-5 درختوں میں گرے ہوئے بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ وہ درخت سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھا تھا اور اسے پتلیاں سکوڑ کے چپتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سامنے کیچڑ پہ بیٹھی تھی، اس کے منہ پہ مٹی لگی تھی، الجھے سنہرے بال گرد آلود تھے، چہرے پہ زخم کے نشان تھے، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ بھی فاتح کو انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور بازوؤں میں کچھ پکڑے بیٹھی تھی۔ ایک ننھا ہرن تھا، وہ اس کو اپنے بازوؤں میں زبردستی جکڑے ہوئے تھی۔ ہرن کسمسا رہا تھا، پھڑپھڑا رہا تھا، مگر تالیہ نے اپنا کیچڑ
आलूद पाँव इस जानवर की गर्दन पे रखा हुआ था। आपने मुझसे पूछा था, याद है? वो नजरें इस पे जमाए कीचड़ पे रखा चाकू उठाते हुए गुर्राई थी कि ताशा, तुम्हें तुम्हारे टैलेंट क्या है, तुम्हारी जिंदगी में कामयाबियां क्या हैं, तुम्हें क्या आता है? वो एक एक लफ्ज चबा चबा के अदा कर रही थी। चाकू अब हिरन की गर्दन से लगा लिया था। नजरें फाते के चेहरे पे मरकूज थी। मुझे ये आता है, और साथ ही चाकू तेजी से हिरन की गर्दन में घोंप दिया। मासूम जानवर चिल्लाया, तड़पा, खून के ताज़ा छींटे फाते के चेहरे पे और शर्ट पे आ गिरे। उसने आंखें बंद कर ली और सर झटका, बोला कुछ नहीं। हिरन तड़प रहा था, खून बह रहा था, इसके कपड़े जमीन सुर्ख खून से रंगीन होती जा रही थी। वो एक झटके से उठ बैठी, घबरा के इधर उधर देखा। बेडरूम तारीक था, वो अकेली थी, एसी चल रहा था और आरामदायक ठंडे माहौल में सुकून ही सुकून था, मगर इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, बाल तक गीले हो गए थे। वो तेजी से बिस्तर से उतरी और लैंप चलाया। जर्द रोशनी तारीकी में घुल के कमरे को नेम रोशन कर गई। उसने बेख्तियार अपने हाथ देखे, अपने कपड़े झाड़े। कोई खून, कोई जानवर, कुछ भी तो न था। तालिया ने सर हाथों में गिरा दिया और बेड किनारे बैठती चली गई। ऐसा पहली दफा हुआ था। ऐसे भयानक खौफजदा करने वाले ख्वाब वो पहले नहीं देखा करती थी। इसे इनसे कभी डर नहीं लगा। अब फिर अब क्या होगा?